بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے بارے میں نازل فرمائیں، کچھ آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے بارے میں نازل فرمائیں، کچھ آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے بارے میں نازل فرمائیں، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے نازل فرمائیں۔ اے ایمان والو کہہ کر خطاب فرمایا، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو فلاں کام کرو، اے ایمان والو فلاں کام سے بچو۔ تو یہ آیات ہر ایمان والے کو ضرور پڑھنی چاہیے، ان کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، ہمیں کیا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اس میں پہلے پارے کے اندر جو آیت مبارکہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے ایمان والو راعنا نہ کہو بلکہ یوں کہو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت مبارکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کے بارے میں ہے، اور اس میں ایمان والوں کو راعنا کہنے سے منع کر دیا گیا۔ راعنا اس کے دو مطلب بنتے ہیں، ایک تو یہ تھا کہ حضور ہماری رعایت کیجئے، صحابہ کرام اس طرح کہتے تھے، لیکن یہودی جو ہے وہ اس لغت کو استعمال کرتے تھے کسی اور معنی کے لیے، اور جو منافقین ہیں وہ راعنا زبان مروڑ کر جو ہے وہ کہتے تھے، جیسا کہ سورہ نساء کے اندر پارہ نمبر 5 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ زبان موڑ کر راعنا کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب جو ہے وہ ان کی لغت میں کچھ اور بن جاتا تھا، جو کہ توہین آمیز اس کا معنی بنتا تھا۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سمجھتے تھے کہ یہ جو راعنا زبان مروڑ کر کہہ رہے ہیں، ان کا مقصد کچھ اور ہے، ان کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا ہے۔ تو آپ نے پھر ان کو اس لفظ سے منع کر دیا اور کہا کہ اگر میں نے دوبارہ تم سے یہ لفظ سنا تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی تو وہی لفظ کہتے ہیں جو دوسرے لوگ کہتے ہیں، جو مسلمان کہتے ہیں، ہم بھی تو وہی لفظ کہتے ہیں۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کو نازل کر کے ارشاد فرما دیا، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، راعنا اب نہیں کہنا، کیونکہ اس کے اندر بے ادبی کا معنی بھی پوشیدہ ہے، شبہ ہے، تو اس لیے فرمایا وقولوا انظرنا، اب یہ کہنا ہے کہ اے اللہ کے نبی ہم پر نظر کرم کیجئے، ہم پر نظر کرم کیجئے۔ تو یہ راعنا جو ہے، یہ بعض نے لکھا ہے کہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، ایسا نہیں ہے، یہ عربی زبان کا ہی لفظ ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید مکمل عربی میں ہی نازل ہوا، لیکن قبیلے کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے اس کا معنی جو ہے وہ اپنا مراد اور لیتے تھے، اس لیے اس لفظ سے بھی منع کر دیا۔ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار ہے کہ ایسا لفظ کہ جس کے اندر بے ادبی کا شبہ بھی پایا جاتا ہے، اس کا ایک معنی جو ہے اس کے اندر بے ادبی پائی جاتی ہے، اس لفظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ تو وہ لوگ جو صریح طور پر بے ادبی کرتے ہیں، جو واضح الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازیبا کلمات استعمال کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عیب جو ہے وہ تلاش کر کر کے بیان کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا اور ان کا کیا انجام ہوگا، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے آداب بیان کرتے ہوئے تو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اور اس بارگاہ میں آواز بھی بلند نہ ہو، اگر آواز بھی بلند ہو جائے گی تو سارے کے سارے اعمال کیا ہیں، برباد ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے، یہ آپ کی عظمت ہے
کہ آپ کی تعظیم اور آپ کا ادب کرنا خود خدا سکھا رہا ہے کہ میرے محبوب کا ادب کیسے کرنا ہے. خود اللہ رب العزت بتا رہا ہے کہ میرے محبوب کا ادب کیسے کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہمیں با ادب حاضری نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.